بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے تربیتی پہلو، اللہ عز و جل کے فضل سے قرآن کریم کے تربیتی جو پہلو ہیں یہ تو یقینی ہے کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی تربیت کے پوائنٹس ہیں سب میں نے گن لیے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن یہ تو ممکن ہے کہ جتنی اللہ عز و جل ہم کو توفیق اور سعادت دے ہم اتنی باتوں کو سیکھیں، اتنا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق پھر آگے عمل کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے اب تک جو بھی پہلو سیکھے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس کہیں نہ کہیں وہ نوٹ ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو آپ ان میں سے اکثر باتیں بھول چکے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم ہماری عزت پر تربیت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تربیت کا 8واں پہلو ایک مسلمان باعزت زندگی گزارے۔ قرآن کریم آپ کو جو بھی ہدایات دیتا، جن معاملات میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو جو کام کرنے کے لیے کہتا یا جن کاموں سے آپ کو منع کرتا ہے، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کو ایک معزز انسان، معزز شہری اور معزز بندہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو اس کو سمجھیے، قرآن کریم نے آپ کو شرک سے روکا۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ کسی گدھے کی پوجا کریں، کسی گھوڑے کو پوجیں، کسی کتے کسی جانور کے آگے جھک جائیں، یہ تو شرک تو آپ کے سامنے کا شرک ہے۔ انسان کس کے آگے جھکتا ہے؟ جس سے وہ خود افضل ہے۔ انسان کس کے آگے جھکتا ہے؟ جس سے انسان خود افضل ہے۔ اب مجھے بتائیے، انسان گائے سے، گدھے سے، کتے سے، گھوڑے سے، سور سے، سانپ سے، بچھو سے، چوہے سے افضل ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک مشرک جو شرک کر رہا ہے وہ انہی چیزوں کے آگے جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ تو ذلیل ہوا کہ نہیں؟ تو قرآن کریم آپ کو ذلیل نہیں ہونے دینا چاہتا، لہذا آپ کو بتاتا ہے کہ تم سب سے اچھے ہو، تم ان سب سے اچھے ہو، لہذا ان کے آگے جھک کر اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اس کے آگے جھکو جو عزت والا ہے، اس کے آگے جھکو جو سب سے اونچا ہے، اس کے آگے جھکو جو سب سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلند ہے، اس کے آگے جھکو۔ اسی طرح قرآن کریم آپ کو صاف صاف فرماتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، 22واں پارہ سورہ فاطر، کہ جو عزت کا طلبگار ہو تو آپ کا مال آپ کو عزت نہیں دے سکتا، آپ کا خاندان آپ کو عزت نہیں دے سکتا، آپ کا کوئی اونچا عہدہ آپ کو عزت نہیں دے سکتا، آپ کی قوت آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ عزت اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو جو بھی عزت کا طلبگار ہو تو اچھی طرح جان لو کہ ساری عزتیں
عزتوں کا مالک، عزتوں کے سارے اختیارات اللہ عز و جل کے ہیں، تو اس سے عزت کرو، تو اس سے عزت کرو۔ ایک آدمی اپنے مال کی وجہ سے کچھ لوگوں کے درمیان معزز تو ہو سکتا ہے، لیکن وہی لوگ جو اس کے سامنے اس کو عزت دیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو اپنے خاندان کی وجہ سے عزت یافتہ ہو، تو لوگ جو اس کو سامنے عزت دیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو اپنے عہدے کی وجہ سے عزت والا ہو، تو لوگ ضرورت کے تحت اس کو عزت دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ کا مال، آپ کا اونچا عہدہ، آپ کا اونچا خاندان آپ کو عزت نہیں دلا سکتا۔ آپ کو اگر کوئی عزت دلا سکتا ہے تو وہ اللہ عز و جل۔ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے سب کو، آپ کہیے اے اللہ پوری کائنات کے مالک تو ہی ہے، جو زمین میں جسے چاہتا ہے عروج، غلبہ، حکومت، بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت، حکومت، سلطنت چھین لیتا ہے، اس کا غلبہ ختم کر کے اس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ تو ہی ہے جسے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ ترجمہ تو ایسا ہی ہے، تشاء یعنی تو چاہتا، من یعنی جس کو۔ اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو آپ اللہ عز و جل کو ظالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو آپ اللہ عز و جل کو ظالم کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھیے اس کو، جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قابلیت آپ کی دیکھی جاتی ہے، ورنہ اللہ عز و جل تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اللہ کے لیے ناممکن تو کچھ نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے خود کیوں سلیکٹ کیا کہ اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا؟ یہ تو ظلم ہوا۔ ظلم نہیں ہوا، آپ کے سمجھنے میں قصور ہوا۔ اللہ ہدایت کا مالک ہے، لیکن جو اس کے قابل ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کے قابل نہیں ہوتا اللہ عز و جل اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ تک مسلمانوں کے دشمن رہے۔ اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ تک مسلمانوں کے دشمن رہے، سخت ترین دشمن۔ لیکن پھر اللہ عز و جل نے ہدایت دی، کیونکہ ان کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت تھی، وہ اس کے قابل تھی۔ اس کے مقابلے میں آپ سوچ سکتے ہیں ابو طالب، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، کفر پر ان کی موت ہوئی۔ وجہ یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے، وجہ یہ کہ ابو طالب ہدایت کے قابل نہیں تھے۔ وجہ یہ کہ ابو طالب ہدایت کے قابل نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنے بھتیجے کی محبت میں کیا تھا۔
اسلام میں بھائی بھتیجا واد نہیں ہے. اسلام میں خیر ہے تو خیر کو سمجھ کر آپ اس کو فالو کرو، اس کی مدد کرو. شر ہے تو شر کو سمجھ کر آپ اس سے دور رہو. ابو طالب نے جو بھی کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے بھتیجے کی مدد کی تھی. تو اللہ عز و جل نے بتا دیا بھتیجے، چچا، پھوپھا، ماموں یہ دنیا کی حد تک سب ہیں، آخرت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتائی تھی، مجھ سے جو دنیا میں مانگ سکتے ہو میں دے سکتا ہوں، مانگ لو، آخرت میں تو فاطمہ کے کام نہیں آؤں گا، دوسرے تو دور. تو عزت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جو عزت کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر تلا ہو اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. شیطان اللہ عز و جل کے یہاں پہلے سے تھا، آدم کے پہلے سے تھا. کتنا پہلے سے تھا وہ تو اللہ بہتر جانے. ہم نے تو یہ جانا کہ آدم کی پیدائش سے پہلے شیطان وہاں تھا، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا. اس سے بڑی عزت اور کیا دے سکتا ہے اس کو؟ اس سے بڑی عزت کیا چاہیے تھی؟ فرشتوں کے درمیان تھا. تو اللہ عز و جل اگر اپنی طرف سے اسے ذلیل کرنا چاہتا تو پہلے ذلیل کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. جب شیطان نے ثابت کیا کہ وہ ذلت کے قابل ہے تو اللہ نے اس کو ذلت کی. سمجھ میں آئی بات؟ تو نقطہ ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. جب انسان اپنی طرف سے اللہ کو یہ پروف کرتا ہے کہ اللہ میں عزت کے قابل ہوں تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جب انسان یہ پروف کرتا ہے کہ اللہ میں عزت کے قابل نہیں، اللہ بچائے، تو پھر اللہ عز و جل ایسے آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے. تو قرآن ہماری تربیت عزت پر کرنا چاہتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ عز و جل اس کتاب کلام پاک قرآن کریم کے سبب بہت سے لوگوں کو عزت دے گا، اور اسی کے سبب یعنی اس کو چھوڑ دینے کے سبب بہت سے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا. دیکھیے کیا کہا، یعنی قرآن پر علم اور قرآن پر عمل آپ کو اللہ کی عزت کے قابل بنائے گا، اور قرآن کو ترک، قرآن کو چھوڑنا آپ کو اللہ عز و جل کے یہاں ذلت کے قابل بنائے گا. آپ کو علامہ اقبال کا وہ شعر تو یاد ہوگا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا کدھر ہے؟ ہم نے قرآن کو تو پکڑا ہے، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے منہ سے لگایا، سب تو کر لیا. نہیں، اس کو تھوڑی کہتے ہیں. آپ نے قرآن کو اپنے سینے پہ اتارا ہی نہیں، آپ قرآن کے حکم کے آگے جھکے ہی نہیں، آپ نے قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں. قرآن نے آپ کو شرک سے روکا، آپ نے شرک کیا. قرآن نے آپ کو بدعت سے روکا، آپ نے بدعتیں کی. قرآن نے آپ کو ذاتی بات سے روکا، آپ ذاتی بات میں پڑے. قرآن کریم نے آپ کو اللہ کے علاوہ کی فرما برداری سے منع کیا، آپ نے وہی کام کیا. تو اسلام اور قرآن یہ ایک مسلمان کی اپنے فالوور کی تربیت کرتے ہیں عزت پر. آپ کو یہ سیکھ دیتے ہیں کہ آپ سب سے معزز ہیں، آپ سب سے معزز ہیں. اب اگر کوئی بندہ خود اپنے آپ کو عزت کے مرتبے سے گرانا چاہے تو پھر اللہ عز و جل کو کچھ نہیں پڑی کہ اس کو زبردستی عزت کی طرف کھینچ کر لے جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان معزز ہوتا ہے، اس وقت تک معزز رہتا ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو شرک کی یا بدعات کی یا اللہ کی ناراضگی کی گندگی میں اور گڑھے میں نہ گرا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، منافقین بھی ساتھ میں تھے. کوئی مسئلہ ہو گیا تو منافقین نے کہا تھا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، ہم ان نعوذ باللہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو کہا تھا کہ ذلیل ہیں، تو ہم ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے،
ہمارے یہاں ہماری بستی میں آئے اور ہم پر حکم چلاتے ہیں. ہم عزت والے ہم ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں. تو اللہ عز و جل نے اعلان کیا تھا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ان منافقوں کی کائے کی عزت؟ یہ تو ذلیل ہے. عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت تو مومنوں کی ہے. اللہ نے کلیئر کیا کہ عزت مومنوں کی ہے. اب اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں اگر ذلیل ہیں، ذلیل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی وزن ہی نہ ہو، آپ کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو، آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے آپ کے خلاف ایکشن ہو جائے، یہ ذلت کی علامت ہے. تو اگر ہم ذلیل ہیں تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے ہم کو عزت کے جس مرتبے پر بٹھانا چاہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس مرتبے کو چھوڑ دیا. قرآن کریم تو ہم کو معزز بتاتا ہے، سب سے اشرف بتاتا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خود ہی اپنے مرتبے سے سودا کر لیا. قرآن کریم نے ایمان کی وجہ سے ہم کو عزت دلوائی، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. قرآن کریم نے توحید کی وجہ سے ہم کو عزت دلوائی، ہم توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے. قرآن کریم نے ہم کو اتباع سنت کی وجہ سے عزت دلوائی، ہم اتباع سنت سے اپنا دامن چھڑا چکے. قرآن کریم نے معاملات میں محبت، ہمدردی، پیار، غمگساری، وعدہ وفا کرنا، ان معاملات کے ذریعے ہم کو عزت دلائی، اور ہم غدار ٹھہرے، ہم وعدے پورے نہیں کرتے، ہم وعدے توڑ دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں. تو جب ہم نے قرآن کریم کے دیے ہوئے عزت کے معیار کو چھوڑا تو پھر اللہ عز و جل نے بھی ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیا. تو یہ پہلو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان یقیناً معزز ہوتا ہے. قرآن کریم اپنی بنیادوں پر اسے عزت کی گدی پر بٹھانے کا وعدہ اور دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں. قرآن کریم کی اپنی شرطیں ہیں. اگر ہم نے ان شرطوں کو پورا کیا تو صحابہ کرام کو جس طرح عزت ملی ہم کو ملنے والی ہے، اور اگر ہم نے ان شرطوں کو چھوڑ دیا، بھول گئے، تو پھر اللہ عز و جل کے یہاں جو ہونا ہے وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو معزز بنائے، عزت دے. قرآن جس کے ذریعے اس نے صحابہ کرام کو عزت دی تھی، اسی قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.